الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اولاد آدم کو بقیہ ساری مخلوقات پر فضیلت بخشی اور انہیں اپنے کندھے اور سر پر اپنے پیغام کو ڈھونے کے لیے چنا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور وہ جن و انس کا رب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول تمام مخلوقات میں سب سے پاکیزہ، خوشحالی و بدحالی اور شدت کے وقت سب سے زیادہ سخی ہیں۔ آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے نشان رہ دانشمند صحابہ پر درود و سلام نازل ہو، اور بہت زیادہ سلامتی تب تک ہو جب تک سانسیں چلتی رہیں۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی سب سے بہتر توشہ اور سب سے کامل ترین پوشاک ہے، اور جان رکھو کہ دنیا پیٹھ پھیرے جا رہی ہے اور آخرت سامنے چلی آ رہی ہے، اور ان دونوں کے فرزند ہیں۔ تم فرزندان آخرت میں سے بنو اور دنیا کے بیٹوں میں سے نہ بنو، اس لیے کہ آج عمل ہے اور حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا اور عمل نہیں۔ مسلمانوں، انسان کی وہ شان ہے جو بقیہ مخلوقات کی نہیں۔ اللہ نے اسے بقیہ تمام مخلوقات میں سے مخصوص کیا کہ اسے مکرم و مشرف بنایا اور فضیلت دی ہے، اور ہر ایک چیز کو اس کے لیے بنایا ہے۔ اس کے باپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور اپنی روح میں سے اس میں پھونکا ہے، اور اپنے فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا ہے، اور اسے ہر چیز کے نام سکھائے ہیں، اور اس کے لیے اپنے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے بیچ جتنی چیزیں ہیں سب کو مسخر کیا ہے، یہاں تک کہ اس کے فرشتے جو اس کے قریب ہیں انہیں اس نے انسان کے لیے خواب و بیداری اور سفر و اقامت میں محافظ بنایا ہے، اس کی طرف اور اس پر اپنی کتاب اتاری ہے، اسے رسول بنایا ہے، اسے انسان کی طرف مبعوث کیا ہے، اسے مخاطب کیا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے رسول سے گفتگو کی ہے، اس میں سے خلیل اور کلیم، اولیاء اور احبہ بنایا ہے، اور انہیں اپنی حکمت اور محبت کی جا بنایا ہے، اور ان کے لیے جنت و جہنم کو پیدا کیا ہے۔ پتہ چلا کہ تخلیق، حکم، ثواب، سزا سب کا مدار نوع انسانی ہے، جو کہ تخلیق کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمان نے قرآن سکھایا، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ اللہ کے بندو، ہر انسان جو اس دنیا میں سرگرم ہے، عزت نفس اور اس کی رفعت چاہتا ہے، اور اسے ذلت و پستی کے گڑھوں سے دور رکھتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے راستے متعدد اور مختلف ہو گئے ہیں۔ ہر ایک راہ عزت کا طلبگار اور سعادت و رفعت کے وسیلے کا متلاشی ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت، قوت و طاقت گھمنڈ اور آن میں نظر آتی ہے، اور کتنی جلد اللہ سبحانہ و تعالی یہ قوت و طاقت چھین لیتا ہے اور اسے کمزوری، ذلت، خاری اور پستی میں بدل دیتا ہے۔ ایام اس پر شاہد ہیں اور عبرتیں نگاہوں کے سامنے کھڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اب عاد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نہ نظر آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے، بالآخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی منحوس دنوں میں بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ اور بعضوں نے یہ سمجھا کہ عزت و شوکت مال کی بہتات، سامان کی کثرت، رزق کی وسعت اور نعمتوں کی کشادگی میں ہے،
اور انہیں پا کر مغرور اور گھمنڈی ہو گئے۔ اور ایسے آدمی کے سلسلے میں لوگ یا تو دھوکہ کھا جاتے ہیں اور اسی کی طرح کی حالت کے حریص ہوتے ہیں، یا پھر توفیق یافتہ ہوتے ہیں جو اپنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں کہ برائی اور ذلت کا دائرہ اسے اپنے گھیرے میں لے رہا ہے، اور اللہ کی ہدایت سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے ساتھ مکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اس شخص کے بارے میں بیان کیا ہے جس کی حالت ایسی ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا، اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے انجام کو اپنے اس قول سے بیان کیا۔ آخر کار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ ایک فریق اس کے ظاہری عزت و شوکت سے دھوکہ کھا گیا، کیونکہ انہوں نے وقتی نعمت کو ہمیشہ والی نعمت پر ترجیح دی۔ یوں انہوں نے بھی اسی چیز کی تمنا کی جو اسے ملی ہوئی تھی، جبکہ وہ ان کے پاس اپنی زینت میں نکلا۔ دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے مقابلے میں ایک دوسرا فریق تھا، یہ علم اور ایمان والا فریق تھا۔ ان کے علم نے ان کی رہنمائی کی کہ ظاہری شوکت سے دھوکہ نہ کھائیں، اور ان کے ایمان نے ان کی رہنمائی کی کہ آخرت کی نعمت کو دنیا کی نعمت پر ترجیح دیں۔ اللہ نے فرمایا، علم لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر اور سہارا والے ہوں۔ بعض نعمت میں جینے والوں کا معاملہ یہاں تک جا پہنچتا ہے کہ وہ اپنے رب پر ہی اترانے لگتے ہیں، اور اسی کی نعمت سے اسی پر اترانے لگتے ہیں، اور یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ان کے رب کے پاس حق بنتا ہے کہ وہ ان کا اکرام کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کر سکتا کہ کسی وقت بھی یہ برباد ہو جائے، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ کہ نعمتوں سے دھوکہ کھایا ہوا انسان یہ خیال کرے کہ اللہ کے اکرام کی علامت یہ ہے کہ اللہ اسے دنیاوی نعمتوں سے خوب نوازے اور اس پر کشادگی رکھے، اور احانت کی علامت یہ دیکھے کہ اس کا رزق تنگ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب آزماتا ہے اور اسے عزت و نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری احانت کی۔ بعض لوگ عزت کو جاہ و مرتبہ، بلند شہرت اور ذکر جمیل میں تلاش کرتے ہیں، اور اس کے لیے گھٹیا راستہ چنتے ہیں اور مکروہ اعمال انجام دیتے ہیں۔ وہ انہیں لوگوں کے دلوں کی قربت، ان کی تعریف، پسندیدگی اور خوشی کا ذریعہ بناتے ہیں، اور پرواہ نہیں کرتے اگرچہ انہیں اللہ کے غضب کے راستے پر چلنا پڑے اور اس کی خوشنودی کو ناپسند کرنا پڑے، جب تک کہ لوگوں میں ان کا مقام قابل لحاظ ہے، ان کا ذکر لکھا جا رہا ہے اور ان کی شان مشہور ہے۔ اور یہ راستہ عزت کے گمراہ ترین راستوں میں سے ہے، اور بہت جلد ایسے انسان کی حالت الٹ جائے گی اور اس کے ارادے کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے کہ جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی خوشنودی چاہے گا، اللہ لوگوں کے بالمقابل اس کے لیے کافی ہوگا، اور جو لوگوں کی خوشنودی اللہ کو ناراض کر کے چاہے گا، اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہے جسے امام ترمذی نے اپنی سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے، یہ تمام کے تمام راستے عزت کے حقیقی راستے سے پھرے ہوئے ہیں، یہ تمام کے تمام راستے عزت کے حقیقی راستے سے پھرے ہوئے ہیں، اس کے معزز مقام سے الگ ہیں اور ذلت و پستی کی راہ سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کی آیات اور حکمتوں سے فائدہ پہنچائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفع پہنچائے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہر قسم کے گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے،
اس نے اپنی محبت کے سزاواروں کو اطاعت سے نوازا اور ان کے لیے حق اور اس کے اتباع کو ضروری قرار دیا، انہیں باطل اور اس کی سماعت سے بچایا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور حمد اطاعت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو اس کے بندے اور رسول صاحب حوض و شفاعت محمد پر مدام سلام، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ اما بعد، مسلمانوں، حقیقی عزت کا راستہ جس سے بہت سے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور جس راستے کو صرف چنیدہ لوگ ہی پا سکتے ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی میں نفس کو لگانا ہے اور اللہ کی اطاعت میں انتہائی کوشش کرنا ہے، اور عزت کی انتہا استقامت کو لازم پکڑنے اور ہدایت کے راستے پر چلنے میں ہے۔ گمراہ اور بدبخت کے لیے کوئی عزت نہیں، ہر چند کہ وہ دنیا کے ساز و سامان سے جتنا ہی لطف اندوز ہو رہا ہو کہ دنیا مرجھانے والا پھول ہے اور آخرت باقی رہنے والی نعمت اور ہمیشہ رہنے والی بھلائی ہے، اور عقل مند آدمی باقی کو ضائع کر کے فانی کو طلب نہیں کرتا، اور جسے یہ معرفت حاصل ہو گئی اس کا دل مطمئن ہوگا، روح سکون پائے گی، اور وہ پوری دنیا کے نہ پانے کی بھی پرواہ نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے رب کے پاس معزز ہے، اور اسے اس کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ لوگوں میں اس کا چرچا بڑھا ہے یا گھٹا ہے، جب تک کہ وہ اپنے رب کے پاس یاد کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے رب کے نور پر قائم رہے گا، اپنی دنیا میں عزت کے سائے تلے چلے گا، اور یہ توقع رکھے گا کہ اپنی آخرت میں عزت کی انتہا کو پہنچے، یوں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے گھر اور رب کریم کی رحمت کے جائے قرار جنت میں داخل ہو، ان کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، جیسے نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ سب کتنے اچھے ساتھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو ان میں سے بنائے جنہیں اس نے اپنے مقرر بندوں میں لکھا ہے، نعمتوں والی جنت میں باہم آمنے سامنے چارپائیوں پر۔ پھر درود و سلام بھیجو اس کی مخلوقات میں اس کے پسندیدہ، اس کی وحی کے لیے چنیدہ اور اس کے پیغام کے لیے منتخب، جس کے ذریعے اللہ نے نبوت کو ختم کیا، اپنی رحمت کو کھولا، جس کا ذکر اس کے ذکر کے ساتھ دنیا میں بلند ہے، اور جو آخرت میں شفاعت کرنے والا ہے اور جس کی شفاعت قبول ہونے والی ہے۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں فرماتا ہے، اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد، ان کی آل اور اصحاب پر، اور اے اللہ تو راضی ہو جا اس کے چاروں خلفاء سے جو حق پر تھے اور حق کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے۔ اے اللہ انہی کے ساتھ تو ہم سے بھی راضی ہوگا، اے اکرم المکرمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ تو شرک اور مشرکین کو رسوا کر، اے اللہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو پرامن بنا، اس ملک کو پرامن بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے جو خیر کا سوال کرتے ہیں وہ تو ہمیں عطا فرما، اور اے اللہ تو جن خیروں کو جانتا ہے اور جن کا ہم تم سے سوال نہیں کرتے تو ان سے بھی ہمیں نواز۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے ملکوں میں پرامن رکھ۔ اے اللہ ہمارے سربراہ کو حق و توفیق کے ساتھ ان کی تو تائید کر۔ اے اللہ تو ان کے عمل کو اپنی رضامندی میں بنا۔ اے اللہ تو ان کو حق پر چلا۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں لوگوں کی اور ملک کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تو ہمارے لیے ہمارے دین کی حفاظت فرما جس میں ہمارے تمام معاملات کی عصمت ہے۔ اے اللہ اور تو ہمارے لیے ہمارے دنیا کو بہتر بنا۔ اے اللہ جس میں ہماری معیشت ہے۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں ڈھانپ لے، اپنی رحمت تلے ہمیں ڈھانپ لے۔ اے اللہ تو ہمیں مسلمان بنا کر، اے اللہ مسلمان رکھ کر تو ہمیں موت دے اور ہمیں صالحین سے جوڑ۔ اے اللہ تو ہمیں اہل صلاح و استقامت میں سے بنا۔
اے اللہ قیامت کے دن تو ہمیں رسوا نہ کر، اے اللہ ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما، اے اللہ جو سرحدوں پر ڈٹے ہوئے ہیں اے اللہ تو ان کی مدد فرما، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہم پر رحم نہ فرما اور ہماری مغفرت نہ کر تو ہم نقصان اٹھانے والے میں ہو جائیں گے۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کو پسند کرتا ہے اور وہ فحش سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تمہیں وہ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم عبرت پکڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تم کو یاد کرے گا، تم اس کا شکر ادا کرو، اللہ تمہیں اور نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔